ہمارے ناظرین یہ سمجھ لیں اور ہم سب مل کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ الحاد اصل میں ہوتا کیا ہے، پھر اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ تاریخ طور پر کیسے ہوئی ہے، اور پھر اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، کون کون سے اسباب و عوامل ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، اور پھر کون کون سے مظاہر ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اپنی زندگیوں کو فکری اور عملی اعتبار سے ریوزٹ کر سکیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وزڈم جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہم ناظرین کے سامنے یہ پوری سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کا ابتدا میں تعارف کروایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ الحاد ظاہری طور پہ ایک غیر معروف لفظ ہے جو عام آدمی شاید اس کے معنی و مفہوم سے بھی واقف نہ ہو، تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے وہ ذرا آپ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، عربی میں کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو روٹ ہے وہ 3 حروف ہیں، لام، ہا اور دال، اور اس روٹ سے جو بھی لفظ آتا ہے اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو اپنی اصل سے ہٹ جائے، اصل سے جو چیز ہٹ جائے یا ایک طرف کو جھک جائے، اس کو لغوی اعتبار سے کہتے ہیں لحد۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جب قبر کھودتے ہیں اس کو قبر کی لحد بناتے ہیں، قبر میں بھی لحد بناتے ہیں۔ اصل میں اس میں بھی 2 مختلف قسم کی قبریں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ قبر ہے جس کا گڑھا درمیان میں کھود کے پھر درمیان میں ہی بنایا جاتا ہے، ایک نیچے چھوٹا گڑھا جس میں مردے کو، وہ لحد نہیں ہوتا۔ وہ لحد اصل میں پہلو دار قبر ہوتی ہے، یعنی جو سیدھا گڑھا کھودا اور اس کے ایک سائیڈ پہ جب ایک گڑھا بناتے ہیں، پہلو دار قبر کو لحد کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ سیدھی اس سمت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اس سمت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اصل میں مانوی مناسبت ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو لغوی طور پر اس کا استعمال دیکھتے ہیں تو 3 مختلف طرح کے استعمال ہمیں ملتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی، یعنی قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، اور ان مختلف مقامات سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لغوی اعتبار سے بھی ہمیں 3 الگ الگ اس کے پہلو ملتے ہیں۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی سے غالباً سیکھتے ہیں قرآن، کسی اور سے، اور جس شخص سے سیکھتے تھے، سیکھنے کا جو الزام لگاتے تھے لوگ، اس شخص کی زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لسان الذی یلحدون، جس کی زبان کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، اعجمی، وہ تو عجمی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، قرآن تو عربی میں ہے، اور قرآن تو ایک واضح عربی مبین میں ہے، تو لہٰذا یہ ان کا اعتراض ہی غلط ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یلحدون کا لفظ استعمال کیا، اس سے اہل لغت نے یہ نتیجہ نکالا ہے تاج العروس وغیرہ میں کہ اصل میں ہم کسی کو اگر کہیں گے کہ تم نے الحاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ما رأیت وجادلت، کہ آپ نے گویا جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو اس سے ایک جھگڑے کا مفہوم بھی ملتا ہے۔ اسی طرح ایک مفہوم یہ ملتا ہے کہ حق سے پھر جانا، یمیلون عن طریق الحق، اہل لغت لکھتے ہیں کہ جب آپ ایک حق بات سے پھر جاتے ہیں، ایک طرف کو ہٹ جاتے ہیں۔ اصطلاحاً کس چیز کی یہ ترجمہ نہیں کرتا ہے؟ اچھا، میں اصطلاح پہ آنے سے پہلے ایک اور پہلو اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا صفاتی ناموں میں جو الحاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ اب اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے؟ اس سے یہ لغوی مفہوم نکلتا ہے کہ وہ نام جو اللہ، یا وہ صفاتی نام جو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا استحقاق ہے کہ خالق کو وہ نام دیا جائے، وہ اگر اللہ کو نہ دیا جائے تو بھی الحاد ہے، اور اگر وہ نام جو اللہ کی شایان شان ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، مخلوق تو بھی الحاد ہے، تو بھی الحاد ہے۔ یعنی غیر مستحق کو استحقاق دے دینا بھی الحاد ہے، اور مستحق کو استحقاق نہ دینا بھی الحاد ہے۔ یہ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے گویا لغوی مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو سیدھی راہ سے اور راست فکر سے ہٹی ہوئی ہوگی اس کو ہم الحاد کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جھگڑا بھی آ جاتا ہے، اس میں حق سے پھرنا بھی آ جاتا ہے، اس میں غیر مستحق کو استحقاق دینا یا کسی کا استحقاق چھین لینا، یہ ساری باتیں لغوی طور پر اس کے اندر شامل ہیں۔ اب آ جائیں آپ اصطلاح پہ جو آپ نے سوال کیا۔ اچھا، اصطلاحاً جو اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ اصل میں یہ ہے المیل عما یجب
اعتقادہ و عملہ، فکری یعنی عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے جو چیزیں واجب ہیں ان سے اگر کوئی شخص ہٹ جائے یا کسی طرف جھک جائے، المیل کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تو کوئی شخص اگر اس سے جھک جاتا ہے تو وہ الحاد ہے. یعنی ہر وہ چیز الحاد ہے جو واجب عمل یا واجب عقیدے سے ہٹی ہوئی ہو. یہ جعفر صاحب ایک ایسا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر اصطلاحاً کہ ہر وہ چیز جو فکری طور پر جس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور ہر وہ عمل جو عملی طور پر واجب ہے اللہ کی طرف سے، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ راہ راست سے ہٹ کے سر انجام دیں گے یا راہ راست سے ہٹ کے عقیدہ رکھیں گے تو وہ ساری کی ساری جو بھی فکر ہوگی یا جو بھی عمل ہوگا وہ الحاد پر مبنی یہاں پہ چھوٹی سی ایک وضاحت یہ بھی فرما دیجیے. ایک تو یہ کہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے اس سے ہٹ جانا، اندھیروں میں گم ہو جانا، روشنی کو چھوڑ دینا. ایک ہے کہ جو سیدھے راستے پہ آیا ہی نہیں ہے اور اپنی جو ہے اس ہٹ دھرمی پہ اس اندھیر نگری میں جو ہے وہیں پہ مگن ہے، تو پہلے سے الحاد میں ہے. اگر ان معنوں میں آپ کریں گے کہ ہر وہ چیز جس سے وہ ہٹا ہوا ہے، جو سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا ایک طرف ظلمات ہے اور ایک طرف نور ہے، تو اللہ کا دین نور ہے اور اس کے علاوہ سارے اندھیرے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بڑی لطیف حکمت اس کے اندر شامل ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. اللہ کا دین واحد اور یہ مختلف ظلمات ہیں. وہ آپ کہیں کہ تھوڑا ہٹا ہوا ہے، زیادہ ہٹا ہوا ہے، عملی طور پر ہٹا ہوا ہے، فکری طور پر ہٹا ہوا اقسام ہیں. یہ 20 اقسام ہیں اور یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں جو اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے، اور اس دین سے ہٹا ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کے ہمیں دیا. کیونکہ بنیاد تو یہی ہے نا. دیکھیں دین ہے اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا جبریل امین کو جو امانت دار فرشتہ ہے، اور وہ لے کے آیا اور اس نے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو صادق و امین ہے. صادق و امین. نازل بہ الروح الامین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے امانت دار فرشتہ لے کے آیا. اور نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کو آگاہ کر دیں، ان کو وارن کرنے والے بن جائیں. یہ اصل میں وہ دین ہے جو نور ہے، ایک سیدھی لائن ہے اور سیدھا رستہ ہے جنت کی طرف. اس سے ہٹی ہوئی ہر بات جو ہے وہ اصطلاحی طور پر الحاد کے مفہوم میں شامل ہے. یعنی الحاد کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جو آیت ہے قرآن پاک کی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اس سے مراد لیا انکار، یکذبون اور یکذبون. اور جو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اسی سے مراد یشرکون لیا کہ یہ شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کی آیتوں میں شرک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک بھی الحاد کے اندر آتا ہے اصطلاحی طور پر، انکار بھی الحاد کے اندر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت رکھی تھی قرآن پاک کی جو سورہ حج کے اندر ہے، حرم کی حدود کے تعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، یعنی حدود حرم کے بارے میں، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو کوئی اس حدود حرم میں الحاد چاہے بظلم، ظلم کے ساتھ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اب یہاں سے اس سے الحاد کیا مراد ہے؟ الحاد سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی حدود حرم کی جو شرائط ہیں اس میں یہ کہ وہاں پہ کوئی ادنا ترین معصیت بھی ظلم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادنا ترین معصیت ہے وہ بھی الحاد کے زمرے میں آ جاتی ہے. قرآن پاک کے اس مفہوم سے ہی بات سمجھ آتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور مرفوع روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لوگ جو ہیں وہ بڑے مبغوض ہیں.